ایران کا خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں صدر مسعود پزشکیان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کی۔ اگر ہمسایہ ممالک ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی، زمینی اور بحری حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں تو ایران حملے روک سکتا ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے ہماری صلاحیتیں، عزم اور نیت کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے اس عمل کو فوری طور پر سبوتاژ کر دیا۔ ایک ہفتے کی غلط مہم جوئی پہلے ہی امریکہ کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا چکی۔ امریکی فوجوں کی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ جب مارکیٹیں دوبارہ کھلیں گی تو یہ لاگت مزید بڑھے گی اور اس کا بوجھ براہ راست عام امریکیوں اور پیٹرول پمپوں پر منتقل ہوگا۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ پڑوسی ممالک پر حملوں میں پہل نہیں کی جائے گی۔ عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے فضائی حدود فراہم نہ کرنے والے ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ ہم نے ایران کی بری حالت کر دی، مزید سخت حملے کریں گے، ان جگہوں کو بھی نشانہ بنائیں گے جن پر حملوں کا ارادہ نہیں تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے معافی مانگ کر مشرق وسطی کے ممالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایران مشرق وسطی پر قبضہ کر کے وہاں حکومت کرنا چاہتا تھا۔ ہزاروں برس پہلے ایران کو شکست ہوئی۔ ہم نے ایران کے 45 بحری جہاز 3 دن میں تباہ کیے۔ ایران اب مشرق وسطی کا غنڈہ نہیں رہا بلکہ مشرق وسطی کا ہارنے والا بن چکا ہے اور کئی دہائیوں تک ایسا ہی رہے گا جب تک وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتا یا مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتا۔ ایران نے ہمسایوں سے وعدہ کیا ہے دوبارہ ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایران نے حملہ نہ کرنے کا فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے باعث کیا۔ ایران کی جوہری صلاحیت پر B-2 بمبار سے حملے کیے۔ ٹرمپ نے روس کی ایران کی مدد کے سوال پر صحافی کو جھاڑ پلا دی، کہا یہ کیسا احمقانہ سوال ہے۔ رپورٹر نے سوال کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ روسی امریکیوں کو نشانہ بنانے اور حملہ کرنے میں ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات۔ دفاعی معاہدے کے تحت ایرانی ڈرون اور میزائل حملے روکنے کے لیے اقدامات پر غور۔ ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر اشتعال انگیز اقدامات کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ایران سے تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بحران کے پرامن حل کے لیے دوست ممالک کی کوششوں کو حمایت کا اعادہ۔ سعودی وزیر دفاع نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں دفاعی معاہدے کے تحت ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران عقل مندی سے کام لے اور کسی غلط فہمی سے گریز کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں شہری آبادیوں پر حملے۔ ایرانی جزیرہ قشم میں پانی کے پلانٹ پر حملہ۔ 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر۔ بحران کا خطرہ۔ اسرائیل کے 80 سے زائد لڑاکا طیاروں کا جدید ہتھیاروں سے امام حسین ملٹری یونیورسٹی اور پاسداران انقلاب کے اہم تربیتی مراکز پر حملہ۔ زیر زمین میزائل ذخائر، فوجی بنکر سے کمانڈر سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صوبہ کردستان میں اسکول پر حملہ، عمارت تباہ۔ مہرآباد ایئرپورٹ پر 16 فوجی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری۔ ایرانی جزیرہ قشم میں پانی کے پلانٹ پر حملہ۔ 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر۔ امریکہ کا ایران کے 47 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ شہداء کی تعداد 1132 ہو گئی۔ شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل۔ امریکی سینٹکام کا ایران کے 30 سے زائد بحری جہاز تباہ کرنے، 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6668 شہری مراکز متاثر ہوئے۔ فضائی حملوں سے 5535 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ 1041 تجارتی مراکز متاثر، 24 طبی مراکز کو نقصان پہنچا۔ 65 اسکول اور ہلال احمر کے 13 دفاتر نشانہ بنے۔ ایران کی اسرائیل پر جوابی یلغار سے ہونے ریاست میں میزائلوں کی برسات کر دی۔ اسرائیل اور امریکہ تنصیبات میں 25واں حملہ۔ فتح اور حماد میزائل طاق دیے۔ عراق میں امریکی کمپنی کے BR کے ہیڈ کوارٹر پر میزائلوں کی بوچھاڑ۔ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی میزائل حملہ۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں کے پے در پہ حملے، کئی اہداف کے پرخچے اڑا دیے۔ تل ابیب، وسطی اور جنوبی اسرائیل مغربی کنارے میں سائرن بج گئے۔ خوفزدہ اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں منتقل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز میں امریکی آئل ٹینکرز پر ڈرون حملہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے وسط میں مارشل آئی لینڈز کے پرچم والے آئل ٹینکر لوئس پیک کو نشانہ بنایا گیا۔ مارشل آئی لینڈ کے پرچم والے ٹینکرز امریکہ کے اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں۔
ایران کا پانی کے پلانٹ پر حملے کے جواب میں بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب بحرین کے جوفیز اڈے پر امریکی افواج کو نشانہ بنایا. ایران کا عرب امارات میں الزفیرہ ایئر بیس پر ڈرون حملہ. امریکی سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، وارننگ ریڈار اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا. اماراتی وزارت دفاع کا ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 15 میزائل اور 119 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. کہا ایک بیلسٹک میزائل سمندر میں گر گیا. 2 ڈرون متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے. اب تک 221 میزائل تباہ ہو چکے. حملوں میں 3 افراد جاں بھاگ، 112 زخمی ہوئے. قوم حالت جنگ میں ہے. یو اے کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے. ہم آسان شکار نہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان. کہا ہم نے ملک، عوام اور ہمارے خاندان کا حصہ ہمارے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. اپنی خود مختاری اور ملک کی سالمیت کا بھرپور دفاع کیا جائے گا. شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت، مریضوں کی خیریت دریافت کی. جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. کہا آپ اپنے ملک میں اور اپنے لوگوں کے درمیان ہیں. آپ کی سلامتی اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے ہر فرد کی سلامتی ہماری ذمہ داری اور اولین ترجیح ہے. زخمیوں میں اماراتی، پاکستانی، بھارتی، ایرانی اور سوڈانی شہری شامل ہیں. امریکہ کا ایران پر زمینی حملے کا پلان. امریکی فوج کے 82 اینڈ ایئر بورن ڈویژن کو ایران بھیجا گیا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مشرق وسطی بھیجنے کے پیش نظر اس ڈویژن کی مشقیں اچانک منسوخ کر دی گئی. اس فورس میں 15 سے 18 ہزار فوجی شامل ہوتے ہیں. بریگیڈ کامبیٹ ٹیمیں 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل ہیں. یہ ڈویژن خاص طور پر انفراسٹرکچر پر قبضے کرنے میں مہارت رکھتی ہے. فورس کو 18 گھنٹوں کے نوٹس پر تعینات کیا جا سکتا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق ابھی تک کسی قسم کی تعیناتی کے احکامات جاری نہیں کیے گئے. ایران کے پورا جوابی حملوں کے بعد امریکہ کی حکمت عملی بھی تبدیل. تیسری بحری بیڑے USS چارج کو بھی مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. امریکہ کے 2 بحری بیڑے پہلے سے ہی مشرق وسطی میں موجود ہیں. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی. آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت مزید 9% تک بڑھ گئی. برطانوی خام تیل $93 فی بیرل سے تجاوز کر گیا. امریکی خام تیل $88 فی بیرل میں فروخت. WTI کروڈ کی قیمت $91.27 فی بیرل، جبکہ برنیٹ کروڈ کی قیمت $92.69 فی بیرل ہو گئی. امریکہ کا روسی تیل پر پابندیاں نرم کرنے پر غور. کویت کی سرکاری تیل کمپنی کا پیداوار میں کمی کا اعلان. کہا خام تیل کی پیداوار اور ریفائننگ میں احتیاطی کمی نافذ کر دی. جہاز کمپنی MSS کا بحیرہ روم، بحیرہ اسود، بحیرہ احمر اور برصغیر کے کارگو پر ایمرجنسی فیول سرچارج لگانے کا اعلان. ایمرجنسی فیول سرچارج 16 مارچ سے اگلے نوٹس تک لاگو ہوگا. پیٹرول قیمتوں میں اضافے نے عوام سے عید کی خوشیاں چھین لیں. شہری پھٹ پڑے. رمضان میں قیمتوں میں بڑا اضافہ ظلم قرار دے دیا. کہا حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے سارا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا. پرانی قیمتوں پر خریدا گیا پیٹرول بھی مہنگا کر دیا. اب مہنگائی کا طوفان آئے گا. حکومت اضافی فوری واپس لے. قیمتوں میں اضافے کے باوجود پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا رش. قیمت میں ₹55 فی لیٹر اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹321.17، ڈیزل کی ₹335.86 فی لیٹر مقرر. 1 مارچ کو پیٹرول ₹8 مہنگا ہوا تھا. گزشتہ روز ₹55 قیمت بڑھی. صرف 5 دن میں قیمت میں مجموعی طور پر 63% اضافہ ہوا. مٹی کا تیل ₹130.08 مہنگا ہو کر ₹318.81 فی لیٹر ہو گیا. کمرشل طیاروں کے استعمال کے لیے جیٹ فیول کی قیمت ₹154 فی لیٹر بڑھا دی گئی. نئی قیمت ₹342.37 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ، ٹرینوں اور ایئر لائنز کے کرایوں میں ہوش ربا اضافہ. پبلک ٹرانسپورٹرز نے ₹300 سے ₹600 تک کرایوں میں اضافہ کر دیا. لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 2600 سے بڑھا کر 3000 کر دیا گیا. لاہور سے پشاور 2890 سے 3500 کر دیا گیا. لاہور سے حیدرآباد کا کرایہ 8650 سے 9200 کر دیا گیا. لاہور سے رحیم یار خان کا کرایہ 4000 سے بڑھا کر 4350 کر دیا گیا. لاہور سے مری کا کرایہ 2790 سے بڑھا کر 3300 کر دیا گیا. ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق اکانومی کلاس کے کرایے میں 5% اضافہ، AC کلاسز کے کرایے میں 10%، مال گاڑیوں کے کرایے میں 20%. اضافے کا اطلاق 9 مارچ سے ہوگا. گڈ ٹرانسپورٹرز کا بھی کرایوں میں 20% اضافے کا اعلان. ایئر لائنز کے کرایوں میں ₹5000 تک اضافے کا امکان ہے.
دعا کریں اسرائیل تباہ ہو جائے۔ مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیش کی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو آج پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہوتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا ابنائے ہرمز کی بندش سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ عالمی بحران میں قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات کی لمبی داستان ہے۔ حکومتی اتحادیوں کا بھی تیل قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے فی لیٹر 55 روپے اضافہ عوام پر بڑا معاشی بوجھ قرار دے دیا۔ کہا رمضان المبارک میں دوسری بار قیمتوں میں اضافہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس اضافے سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی اور عوام کی مشکلات بڑھیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں، عوام کو کچلنے والے فیصلوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے پیٹرول کی قیمت میں ہوش روپے اضافے کو عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم قرار دیا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اپنے اخراجات میں کمی کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ختم کرے اور قیمتیں واپس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یو اے ای پر حملوں پر تشویش کا اظہار، خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل کو ٹیلی فون۔ جاسم محمد البدواوی کے ساتھ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی کی کمی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیلی فون، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزراء کا خطے کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان سعودی کے ساتھ کھڑا ہے، ہم سعودیہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے آئندہ 24 گھنٹوں میں اجلاس منعقد ہونے کا امکان۔ ایران کی مجلس خبرگان رہبری کے رکن آیت اللہ مظفری نے کہا اب تک مجلس خبرگان کا کوئی باضابطہ اجلاس منعقد نہیں ہوا اور نہ ہی کسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا۔ نمائندے اپنی تاریخی ذمہ داری ادا کریں۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے دباؤ بڑھنے لگا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور حسین نوری ہمدانی کا نئے سپریم لیڈر کے اعلان میں تیزی لانے اور فوری انتخاب کا مطالبہ۔ کہا بروقت فیصلہ ملکی معاملات کو بہتر بنائے گا۔ ایرانی علماء نے شہید علی خامنائی کے جانشین کے جلد اعلان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کا جلد اعلان قومی اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ دشمن کو مایوس کرنے کے لیے قیادت کے اعلان میں تاخیر نہ کی جائے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب اور راشد شفیق سمیت 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ ملزمان کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلے میں کہا کہ سزا پانے والے ملزمان جی ایچ کیو گیٹ، حمزہ کیمپ اور آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ جی آئی ٹی رپورٹ نے ملزمان کو پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث مرکزی ملزم قرار دیا۔ بانی پیٹے اور شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزمان پر دسمبر 2024 میں فرد جرم